بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقار لائق اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرت ڈیجیٹل نیٹ ورک۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی مین چارے فیصل پر، جہاں جماعت اسلامی کی جانب سے ایک بار پھر غزہ مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہاں پہ خواتین، بچے، بزرگ، کارکنان بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ آئیے آج کے احتجاج کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان کے کیا جذبات ہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے۔ ہم یہی بات کہیں گے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، غزہ کے غمزدہ بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان کی فتح ان کی ہوگی یقیناً۔ حالات کتنے بھی خراب ہوں، ہر سیاہ رات کے بعد دن ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ان کو فتح نصیب ہوگی۔ اور فلسطین کے مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ ایک ہی ریاست ہو۔ دو ریاستی حل کا مطلب یہ اسرائیل کی ناجائز حکومت کو تسلیم کرنا، ناجائز ریاست تسلیم کرنا۔ یہ پاکستان کا موقف شروع سے رہا ہے، قائد اعظم نے بھی شروع سے بات کہی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ ہے، تو اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر پاکستانی حکومت نے غلطی کی کہ اس کو تسلیم کیا، تو یہاں کے عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا۔ آج کا میسج کہ ہمیں فلسطین کے لیے نکلنا چاہیے، ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے ہم کل کو ہمارے پاس قیامت کی دن یہ تو ہوگا کہ ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جی ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ جی ہم سب ان کے ساتھ ہیں، اور ہمارے جسے کہنا چاہیے حصہ ہے جسم کا، اور بیت المقدس کی جس طریقے سے ان پر وہ ہے، ہم بھی اس کے لیے انشاءاللہ زندگی رہی جو بھی کر سکیں گے کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے ہر طور پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے حق میں ہم آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے حکمرانوں کو اس پہ دباؤ بھی ڈالیں گے، ان کو اس چیز پر آمادہ بھی کریں گے کہ وہ فیصلہ کریں جو کشمیریوں کے لحاظ سے، کشمیر کہہ رہا ہوں فلسطینیوں کے لحاظ سے وہ ان کے حق میں ہو۔ اور اس پوری موومنٹ میں حماس کو آؤٹ کر کے کوئی بھی حل نہیں نکالا جا سکتا غزہ کا، اس لیے کہ فریق تو وہی ہے، اس لیے ہم تو ان کے ساتھ ہیں۔ اس لحاظ سے پیغام دینا چاہوں گی پاکستانی عوام کو، مسلمانوں کو، کہ اپنا اپنا احتساب کریں، کہ اگر انسانیت ذرا سی بھی باقی ہے نا تو اپنے گھروں سے نکل جائیں۔ صرف انسانیت، اگر آپ نہیں نکل رہے تو آپ کی انسانیت باقی نہیں ہے۔ اپنا جنازہ خود پڑھ لیں، بس اتنا ہی کہنا ہے۔ دیکھیں، آج کا مارچ ہمارا پہلا مارچ تو نہیں ہے، ہم تو ہر کچھ دن کے بعد اپنی احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور آج بھی ہم یہاں موجود ہیں۔ نہتے وہ لوگ جو فلسطین کے لیے امداد لے کے گئے ان کو روک لیا گیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر، اور پوری دنیا اس وقت خاموش ہے۔ مسلم حکمرانوں سے بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں اور فلسطین کے اندر جو کچھ جاری بربریت ہے اس کو روکیں۔ سینیٹر مشتاق احمد صاحب تو بہت عرصے سے لگے ہوئے تھے، اور ابھی ہمارے امیر جماعت کی بھی ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے شہباز شریف وزیر اعظم صاحب سے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ان کی رہائی کے لیے بھی مطالبہ کیا جائے، ان کی رہائی کا بھی بندوبست کیا جائے۔ وہ بھی فلسطین کے اندر امداد لے کے گئے تھے، نہتے تھے، تو اس طرح سے ان لوگوں کو پکڑنا، ان لوگوں کو گرفتار کر لینا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ دنیا کو دیکھیں، مغرب کو دیکھیں، لوگ اپنے گھروں سے راتوں رات نکل آئے، جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ سمود فلٹیلا کے لوگوں کو، مسافروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پوری دنیا باہر نکل آئی، تو امت مسلمہ بھی اب جاگ جائے اور وہ لوگ بھی اب سڑکوں پر آئیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں۔ فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آخری قطرہ تک آپ کے ساتھ ہیں، اور جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد جلد ہمیں مسجد اقصیٰ کو تحریر کریں گی انشاءاللہ۔ میں یہی کہوں گی کہ آپ ان کے ظلم کی آہ نہ لیں، اللہ کبھی مظلوم کی دعا جو ہے نا رد نہیں کرتا انشاءاللہ۔ اسرائیل نیز تو نابود ہوگا انشاءاللہ۔ ان کے لیے یہ میسج دوں گی کہ یہ جرم ہے ان کے لیے، سمجھ لیں، اور یہ مسلمانوں کی آواز کے لیے جو جذب واحد کہا ہے، جن کو کہا ہے، تو اگر آپ ان کے لیے نہیں اٹھیں گے تو کل آپ کی باری ہوگی۔ اس لیے اپنی سستی اور کہانیوں کو نکل کے اب آپ لوگ فوراً شامل ہو جائیں۔ میسج یہی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ بائیکاٹ کریں، اور سیکنڈ تھنگ کہ ہم کم سے کم آواز اٹھانے والوں میں شامل ہوں۔ فیمیل کے یہ میسج ہے کہ اگر وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تو ایٹ لیسٹ وہ ری پوسٹ کر سکتی ہیں، ری شیئر کر سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا یوزرز ہیں، اب ہر خواتین اس بات کا ہمیں اندازہ ہے، تو اس لیے کب زیادہ سے زیادہ ری پوسٹ اور ری شیئر کریں اس چیز کو۔ جو آپ کے گھر میں نئے لوگ آتے ہیں، مہمانوں کے طور پہ آ رہے ہیں، ان کو کم سے کم اس چیز سے، جن کو آگاہی نہیں ہے، ہر چیز سے آگاہی خود بھی حاصل کریں اور دوسروں کو بھی دیں۔
जी नाज़रीन, हम मौजूद थे कराची मेन शारे फैसल पर, जहाँ जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनियों के हक़ में इसराइल के खिलाफ एहतजाज जारी है। यहाँ पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों से काफ़िले आ रहे हैं और एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। यहाँ पे हमने कारकुनान और आवाम से बात करी, उनका यही कहना था कि अपनी आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं। जबकि यहाँ पे नमाज असर भी अदा की गई और यहाँ पे नमाज असर के बाद इज्तिमाई दुआ कराई गई फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए। कैमरामैन शामिर बलोच के साथ वकार लई, इबरत न्यूज़, कराची।